اب یہ سبق درخت ہمیں دے رہے ہیں کہ طاقتور درخت اپنے سے کمزور درخت کو کیسے ہیلپ کرتا ہے، کیسے تعاون کرتا ہے، اس کو پروٹیکشن دیتا ہے، مضبوطی دیتا ہے تاکہ یہ گر نہ جائے، یہ مر نہ جائے۔ اب یہاں پہ اللہ کی قدرتیں ہی قدرتیں ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے، پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا درخت زندہ ہے؟ جی ہاں، درخت زندہ ہے، یہ ثابت ہو گیا۔ اور اس کے علاوہ سائنس یہ بتاتی ہے کہ درخت زندہ ہے۔ سب سے پہلا جو سائنسدان، یہ بنگلہ دیش میں پیدا ہونے والا، کیمبرج یونیورسٹی لنڈن سے پڑھا ہوا نیچرل سائنسز کا سائنسدان ہے، اس کا نام ہے جگادیش چندر بوسے۔ 1858 میں پیدا ہوا، 1937 میں فوت ہو گیا۔ آج سے 85 سال پہلے اس نے حیران کر دیا لوگوں کو۔ ایک سولوشن لیا، محلول لیا برومائڈ کا، زہریلا محلول، اس میں یہ گھاس کے پودے یا سبز جڑیں اس زہریلے محلول کے اندر ڈال دی۔ وہ جڑیں جو ہے اس طرح پہلے حرکت میں آئیں اور تھوڑی دیر کے بعد وہ ساکن ہو گئی۔ جیسے زندہ کوئی چیز ہوتی ہے اور وہ ہاتھ پاؤں مارتی ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اور جب مر جاتی ہے چیز اس کی حرکت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ سائنسدان جو بوسے تھا بنگلہ دیش کا، اس نے بڑے سائنسدانوں کے سامنے یہ ایکسپیریمنٹ کر کے ثابت کر دیا آج سے 85 سال پہلے کہ درخت زندگی رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ زندگی کی جتنی علامتیں ہیں وہ ساری غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ساری علامتیں درختوں میں پائی جاتی ہیں۔ انسان سانس لیتا ہے، درخت بھی سانس لیتے ہیں۔ کاربن ڈائی آکسائڈ انہیل کرتے ہیں اور آکسیجن نکالتے ہیں۔ ایسے ہی یہ درخت جو ہے یہ گرو کرتے ہیں، حرکت کرتے ہیں، اوپر کی طرف بڑھتے ہیں، سب کو نظر آتا ہے۔ درختوں کی آگے نسل بڑھتی ہے، ریپروڈکشن ہوتی ہے، یہ بھی انسانوں کی طرح اپنی نسل کو بڑھاتے ہیں اور حرکت کرتے ہیں، ایک دوسرے کو محسوس کرتے ہیں۔ یہ ساری جتنی نشانیاں، یہ زندہ چیزوں کی نشانیاں ہیں، یہ ساری نشانیاں درختوں میں پائی جاتی ہیں۔ دوسرا سوال، کیا یہ درخت آپس میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں؟ ان کے اندر حس ہوتی ہے؟ کیا یہ چیزوں کو محسوس بھی کرتے ہیں؟ یہ سوال ہے۔ جی ہاں، درخت محسوس کرتے ہیں۔ بہت سارے درخت ایسے ہیں جو یہاں پر نہیں ہوتے، دوسرے علاقوں میں ہوتے ہیں۔ ایک درخت ہے، اس کا نام ہے دیونائی، یہ ساؤتھ ایسٹ امریکہ میں ہوتا ہے۔ یہ اپنا شکنجا کھول کے اس طرح بیٹھا ہوتا ہے، جب کوئی بھی کیڑا مکوڑا آ کے اس کے اوپر بیٹھتا ہے اس کو ایسے پکڑ لیتا ہے۔ ایک درخت ہے، اس کا نام ہے پچر پلانٹ، وہ سراہی کی طرح ہے، گھڑے کی طرح ہے، کوئی بھی اس کے اوپر آ کے انسیکٹ یا کیڑا بیٹھتا ہے وہ بھی کیچ کر لیتا ہے۔ ایک درخت ہے ٹچ می ناٹ، اس کو آپ ہاتھ لگائیں اس کے پتے سارے کے سارے اس طرح بند ہو جاتے ہیں۔ ایک جو آپ نے بہت زیادہ درخت دیکھا ہوا ہے اس کو کہتے ہیں سورج مکھی، سن فلاور۔ اس کے اندر یہ سینس موجود ہے کہ وہ سورج کی روشنی کے ساتھ ساتھ موو کرتا ہے۔ سورج طلوع ہوتا ہے، اس کا پھول اس طرح چلا جاتا ہے، آہستہ 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 آہستہ، وہ جس طرح سورج جاتا ہے وہ ساتھ ساتھ موومنٹ کرتا رہتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ درختوں کے اندر سینس کرنے کی پاور ہے، محسوس کرنے کی بھی پاور ہے۔ اب یہ تو ہمیں نظر آئی چیزیں، اب اس کے اوپر قرآن مجید کیا کہتا ہے، حدیث پاک کیا کہتی ہے۔ بخاری شریف میں ایک حدیث ہے، اس میں بہت واضح پتہ چلتا ہے اس بات کا۔ مسجد نبوی میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک ستون کے ساتھ ٹیک لگا کے خطبہ دیا کرتے تھے۔
جب لوگ ہو گئے زیادہ، مسجد میں ممبر بنا کے رکھ دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ ٹیک لگانے کی بجائے ممبر کے اوپر آ کے بیٹھ کے خطبہ دینے لگے۔ وہ جو کھجور کا تنا تھا وہ رونے لگ گیا اور ہل ہل کے ہچکیاں مار کے رو رہا تھا۔ ساری مسجد کے لوگوں نے اس کی آواز سنی، وہ غم زدہ تھا اس بات سے کہ پہلے نبی میرے ساتھ سپورٹ لیتے تھے، اب وہ علیحدہ ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لائے، اس کو گلے لگایا، آہستہ 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 وہ چپ ہو گیا۔ دوسری روایت میں ہے کہ اس کو ہاتھ مار کے، ہاتھ لگا لگا کے اس طرح کر کے خاموش کر دیا۔ یہ دو روایتیں ہیں۔ فَاتَنَقَهَا فَسَكَتَ، یہ نسائی کی روایت ہے 1397 نمبر، اور اس کے اوپر ہاتھ رکھا، اس سے وہ خاموش ہو گیا، یہ بخاری کی روایت ہے 918 نمبر۔ اب یہ بتائیں کھجور کے تنے کے اندر کیسے شعور آ گیا؟ وہ غم محسوس کر رہا ہے کہ نبی آج مجھ سے دور ہو گیا ہے۔ تو یہ پودوں کے اندر شعور کہاں سے آیا؟ اللہ نے دیا۔ ایسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب پہاڑوں میں باہر نکلتے تھے ہم پہاڑوں کے پاس سے گزرتے تھے، درختوں کے پاس سے گزرتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہاڑ کہتے تھے السلام علیکہ یا رسول اللہ، درخت بھی کہتے تھے السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ یہ درختوں کو کہاں سے شعور مل گیا بھائی؟ ان کے اندر شعور ہے، وہ محسوس کرتے ہیں۔ اور یہ جب سانس لیتے ہیں نا تو اس کو بہت باریکی میں الیکٹرانک مائکروسکوپ کے اندر دیکھا گیا، ان کے پتوں کے اندر سوراخ ہوتا ہے، سٹوماٹا اس کو کہتے ہیں۔ وہ انسان کی طرح چھوٹا سا منہ کھولتا ہے اور اپنے اندر کاربن ڈائی آکسائڈ کو لیتا ہے اور آکسیجن کو نکالتا ہے، وہ سانس لیتا ہوا نظر بھی آتا ہے۔ اور تیسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا درخت جو ہے یہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں، آپس میں باتیں کرتے ہیں؟ ہاں جی، یہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں۔ کیسے کرتے ہیں یہ نہیں پتا۔ اب تو آسان ہو گیا، ایک موبائل سے ڈیٹا دوسرے موبائل میں ٹرانسفر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بلوٹوتھ کے ذریعے سے، سگنلز کے ذریعے سے۔ تو ہوا میں بھی وہ آپس میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں، اور ان کی جو جڑیں آپس میں ملی ہوئی ہوتی ہیں وہ بھی آپس میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں۔ ایریل کمیونیکیشن اور انڈر گراؤنڈ کمیونیکیشن، سگنلز ایک دوسرے کے لیے چھوڑتے ہیں جہاں سے وہ ایک دوسرے کی باتوں کو سمجھ جاتے ہیں۔ لہٰذا پودے کمیونیکیشن بھی کرتے ہیں۔ کیسے پتا چلا ان باتوں کا؟ یہ ساری باتیں اس ایک درخت نے سمجھا دی جس کا میں نے ذکر کیا۔ اس کو کیسے پتا چل گیا کہ اس درخت کی جو ہے وہ جڑیں کمزور ہیں، اور یہاں سے 12 فٹ کی جڑ نکال کے اس کی طرف بھیج رہا ہے، اور ایک چھوٹا درخت جو ہے وہ اس کو بائی پاس اپنے ساتھ سے گزرنے کے لیے، جڑوں کے اندر سے گزرنے کے لیے راستہ دے رہا ہے، اور وہ اس کو لپیٹا دے کے دوسری طرف جا کے پیوست ایسی جگہ پر ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ اس کو وہ سپورٹ مل رہی ہے۔ اب یہ آپ بتائیں یہ ساری بات کیسے پتا چلا اس درخت کو؟ آپس میں ان کی کمیونیکیشن ہوئی ہے، جس سے یہ بات کا پتا چلا کہ درخت زندہ بھی ہیں، یہ محسوس بھی کرتے ہیں، اور ان میں کمیونیکیشن بھی ہوتی ہے۔ اچھا، کیا درخت چلتے بھی ہیں؟ تو یہ کیا ثابت ہو گیا؟ اس کی جڑ چل کے 12 فٹ کا فاصلہ طے کر کے دوسرے درخت کے پاس گئی ہے، اس سے چلنا بھی ثابت ہو گیا۔ ساری باتیں جو انسانوں میں ہوتی ہیں، زندہ جانوروں میں ہوتی ہیں، وہ درختوں میں بھی پائی جاتی ہیں۔ اب آ گیا قرآن مجید۔ اللہ تعالیٰ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ان اللہ فالق الحب والنوا یخرج الحی من المیت۔ اللہ تعالیٰ ہر گٹھلی کو، ہر دانے کو، بیج کو خود پاڑتے ہیں اور مردہ سے زندگی نکالتے ہیں۔ ارے سائنسدانوں نے 85 برس پہلے بتایا، اور اللہ نے 1450 سال پہلے بتایا کہ مردہ بیج سے زندہ درخت نکالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ نے نکالا۔ اچھا، ایسے ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ،
وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ 17 نمبر سورت کی 44 نمبر آیت. ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے ہو. انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء. دوسری آیت 41 نمبر آیت کی 21 نمبر آیت. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو گویائی دے رکھی ہے، وہ تسبیح پڑھتی ہے. اب یہ قرآن بھی پہلے سے بتا رہا ہے. ارے اس سے بھی ایک سٹیپ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ. یہ ساری جڑی بوٹیاں، یہ پیڑ پودے اور یہ سارے درخت، یہ سارے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. ہر چیز اللہ کو سجدہ کرتی ہے، اللہ کی عبادت کرتی ہے، اللہ کی تسبیح پڑھتی ہے. اب اللہ کہہ رہے ہیں سجدہ کرتے ہیں. سجدے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بندہ جیسے انسان سجدہ کرتا ہے درخت ایسا ہی سجدہ کرے. یہ ضروری نہیں ہے کہ سجدے کے لیے ان کے ساروں اور گھٹنے اور ہاتھوں زمین سے لگے. اگر انسان بیمار ہے، وہ کھڑا ہوا ہے اور وہ جھک نہیں سکتا، تو وہ کھڑا اگر بیمار ہے نیت کر کے تھوڑا سا جھک جائے اس کا سجدہ ہو جاتا ہے، تھوڑا سا جھک جائے اس کا رکوع ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا؟ تو اگر درخت نیت کر لیتے ہیں ان کا قیام کی حالت میں ہی سجدہ ہو جاتا ہے، ان کی قیام کی حالت میں جیسے تسبیح ہو جاتی ہے. لیکن اللہ نے قرآن مجید میں کہہ دیا وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ. یہ جڑی بوٹیاں اور یہ درخت یہ سجدہ کرتے ہیں، چلتے بھی ہیں. درخت کا چلنا کہاں سے ثابت ہو گیا؟ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر میدان میں گئے، رفع حاجت کے لیے آپ کو ضرورت پیش آئی، آپ نے تقاضا کرنا تھا. اب وہاں پہ کوئی اوٹ نہیں ہے، قریب میں کوئی اوٹ نہیں ہے کہ اس کی آڑ میں آپ بیٹھ جائیں. آپ کے ساتھ صحابی تھے مرہ ابن وہب. انہوں نے کہا وہ جو 2 کھجوریں ہیں نا ان سے کہو ادھر قریب آ کے میرے لیے پردہ بنائے. وہ صحابی نے جا کے ان کو میسج دیا، وہ کھجوریں قریب آئیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پردہ بنایا. ان کی اوٹ میں نبی علیہ السلام بیٹھ کے تقاضا اپنا حاجت پورا کی. تو اس کے بعد وہ درخت اپنی جگہ پر واپس چلے گئے. ابن ماجہ حدیث نمبر 339. ارے درخت چلتے بھی ہیں. یہ ملیشیا میں اور ساؤتھ ایسٹ USA میں ایسے درخت پائے جاتے ہیں کہ اگر ایک جگہ وہ درخت ہے اور وہاں پانی زیادہ جمع ہو گیا اور اس کی جڑیں مرنا شروع ہو گئی، ہر وقت پانی میں درخت ڈوبا رہے گا تو وہ مر جائے گا. اس کی جڑیں چلتے وہ دوسری جگہ جا کے نکلتی ہیں، وہاں سے درخت نکل آتا ہے اور یہ والا درخت ختم ہو جاتا ہے، وہاں سے وہ زندہ درخت دوسری جگہ پہ پیدا ہو جاتا ہے. بھائی یہ درختوں کے اندر شعور ہے. اور اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جب تم حرم میں جاؤ، مکہ میں جاؤ یا مدینے میں جاؤ، جیسے حرم کی حدود کے اندر جانوروں کو قتل کرنا منع ہے، درختوں کو کاٹنا بھی منع ہے. کیسے نبی علیہ السلام بتا رہے ہیں؟ درختوں کو کاٹنا کیوں منع کیا؟ کیونکہ ان کو زندہ چیز شمار کیا، درختوں کو کاٹنا منع کیا. اور یہاں تک فرمایا اگر تم نے کسی وجہ سے پتے جھاڑنے ہیں نا تو آرام سے جھاڑنا، آرام سے جھاڑنا. کیا بات ہے! ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیسا علم دیا. اس لیے میرے بھائی اور دوستو، یہ درخت ہماری طرح تسبیح پڑھتے ہیں، یہ ہماری طرح زندہ ہے اور یہ بہت بڑا سبق ہمیں دے کے گئے ہیں. وہ جو 2 درخت نہر کے کنارے کے اوپر رتا جال کی پرلی طرف کھڑے ہوئے ہیں، پٹری کے اوپر جا کے دیکھیں، اپنی آنکھوں سے جا کے وہ منظر دیکھیں کہ ایک طاقتور درخت اپنے سے ذرا کمزور درخت کو کیسے پروٹیکشن دیتا ہے. اور ہم وہ ہیں کہ ایک دوسرے کی کھال ادھیڑتے ہیں، ہم وہ ہیں ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں، ایک دوسرے کی چوریاں کرتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں اور اشرف المخلوقات بھی کہلاتے ہیں. کیا رتبہ دیا تھا اللہ نے، کیا تربیت کی تھی اللہ نے ہماری. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کدھر ہے؟ قرآن کدھر ہے؟ قرآن ہمیں ہمدردی سکھاتا ہے، قرآن ہمیں ایثار سکھاتا ہے، باہمی تعاون سکھاتا ہے. خود بھوکے رہ کے دوسرے کو کھلاؤ، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرو. یہ نیچر سے ہم
نیچر سے سبق لے، فطرت سے سبق لے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف اور دین کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی آنکھیں دے دے، ہمیں ایسا شعور دے دے، ہمیں ایسی عقل دے دے کہ ہم اس قرآن سے اور قدرتی نظام سے ہدایت پکڑے اور صراط مستقیم والی زندگی گزاریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔